اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان پارہ نمبر 19، اس کا آغاز ہو رہا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، لولا انزل علینا الملائکۃ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے تکبر کیا اپنے دل میں، وعتوا عتوا کبیرا، اور سرکشی کر رہے ہیں سرکشی کرنا۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرمین کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی، ویقولون حجرا محجورا، اور وہ کہیں گے کہ کاش کوئی پناہ گاہ ہمیں مل جائے۔ بہرحال ان آیات بینات میں ایک ان کا اعتراض تھا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو دیکھتے ہیں، یہ تو ہمارے خاندان کے ہیں، ہم بھی قریش کے رہنے والے ہیں، تو فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اور اللہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ یعنی وہ ظالم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیاذ باللہ پیارے آقا سچ بات نہیں کہہ رہے، اس لیے ایسی جملہ کہتے ہیں۔ بہرحال آگے چل کے قرآن کریم کی ان آیات میں آتا ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، قیامت کے دن یہ لوگ جو انبیاء کی مخالفت کریں گے کہیں گے ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ دوستی لگاتے ہیں، ان کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں، ان کا انجام اسی انداز میں برا ہوا کرتا ہے۔ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور بزرگان دین جو لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے وہ بندے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں عاجزی کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں، الجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں السلام، یعنی ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو اپنی رات اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے دور رکھ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کہ بے شک اس کا عذاب بڑا سخت ہے، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، کہ بے شک وہ برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، وہ اس کے درمیان اعتدال سے چلتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جذبہ آیا تو سارا جیب خالی کر کے دے دیا، یا جیب بھرا ہوا ہے پیسوں سے لیکن اللہ کی راہ میں دیتا ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ والوں کی صفت نہیں ہوا کرتی۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی انسان کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے۔ ولا یزنون، وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو بھی کرے گا ایسا کام وہ اس گناہ کی سزا پائے گا۔ یضاعف له العذاب، ان کو دگنا عذاب ہوگا قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ انہی کی عباد الرحمن کی صفات بیان ہوتے ہوئے آگے فرمایا کہ والذین، وہ لوگ ہیں لا یشهدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب ایسی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں کہ یہاں لغو باتیں ہوتی ہیں تو شریفانہ انداز میں آرام سے گزر جاتے ہیں، لغو اور فضول جگہوں پہ کھڑے ہو کے وقت اپنا ضائع نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے اپنے رب کی آیات سے، لم يخروا علیہا صما وعمیانا، ان کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نے بات سنی، سمجھ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے، وہ سبحان اللہ کی آواز لگا رہا ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات کو سمجھتے ہیں، ہر بات کو دیکھتے ہیں۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں اور بچوں کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما،
اور اللہ ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا۔ یہ ساری جن کی صفات ہوں گی جو میں نے ابھی بیان کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ بما صبروا، جن کو جنت کے بالا خانے ملیں گے اس صبر و استقامت کی وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور زندگی بسر کرنے کے بعد فرشتے ان کی ویلکم کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، دعا اور سلامتی ہوگی۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقر و مقامہ، کتنا ہی اچھی قیام گاہ اور کتنا بہترین ان کے لیے یہ ٹھکانہ ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جو صفات ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر کے دکھائی ہیں، سنائی ہیں، ہم کوشش کریں کہ یہ ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے عباد الرحمن بندے بن سکیں۔ اس سورہ فرقان کے آخر میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے جو جو علوم مناسب سمجھے ہیں وہ آپ کو دکھائے ہیں اور آپ کو سکھائے ہیں۔ جو چیز آپ کی شیان شان مناسب نہیں تھی وہ چیز ہم نے آپ کو نہیں سکھائی، کہ یہ شعر و شاعری کا علم ہم نے آپ کو نہیں دیا، کیونکہ وہ شعراء یتبعون الغاوون، شاعر لوگ جو ہے کہ وہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، اس چیز کو اتنا اٹھاتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی اور پکی بات کرتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو جو علوم پیارے آقا کریم علیہ السلام کی شان کے موافق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان علوم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا، اور جو علوم آپ کے مناسب نہیں تھے وہ آپ کو نہیں عطا کیے گئے۔ آگے چل کے سورہ نمل آتی ہے۔ نمل عربی میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورت کا نازل کرنے کے ساتھ ایک انسانوں کو پیغام دیا ہے کہ ایک چیونٹی نے اپنی قوم کے لیے خیر خواہی کی، اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ تھا کہ اس نے جب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو اس نے اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ خیر خواہی اور ہمدردی اتنی اچھی لگی، اللہ نے اس کا وہ کلام بھی ذکر کر دیا اور اس کے نام کی صورت بھی اتار دی ہے۔ ہمیں پیغام دی اگر ہم انسانوں سے ہمدردی کریں گے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کریں گے تو ہم اللہ کے کتنے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ انسان ہے اللہ کی نظر میں ان ینفع للناس، جس سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے۔ ہم غور کر کے اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ ہمارے اندر ہماری وجہ سے لوگوں کو خیر پہنچ رہی ہے یا لوگوں کو شر پہنچ رہا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام اور کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ وقال، اور ہم نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ نے مجھے پرندوں کی بولی عطا کی ہے، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور اللہ نے ہر چیز مجھے عطا کی ہے، جنات، انسان، ہوائیں، نباتات، کائنات کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا اور ان کے اوپر ان کو دسترس بھی دی۔ تو اس کی آیت نمبر 18 میں اس نملہ کا ذکر آتا ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب وہ چونٹیوں کے وادی کے پاس آئے تو قالت نملہ، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے۔ آگے چل کے اس آیت نمبر 20 میں آتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور آپ نے دیکھا کہ کون کون پرندے ہیں، کون کون سے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ غائب ہے اور میرے پوچھے بغیر گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِیدًا، میں اسے سخت قسم کا عذاب دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، جس کو میں ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّی بِسُلْطَانٍ مُبِین، یا میرے پاس کوئی واضح عذر اور دلیل پیش کرے گا پھر اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ، تھوڑی دیر گزری تھی، اچانک دیکھا کہ وہ جو ہدہد آ چکا ہے، اور اس نے آ کر کہا کہ میں ایسی جگہ سے آیا ہوں۔ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں وہ معلومات لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ وَجِئْتُکَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں ملکہ سبا سے یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ، یہ دیکھیں ایک پیغمبر کی صحبت میں رہنے والا پرندہ اور کیسی داعیانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے کہ میں وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان کے اوپر حکومت کرتی ہے،
ووتیت من کل شیء، اور اللہ نے ہر چیز اسے دی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، بہت بڑا اس کے پاس تخت ہے، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے ان کو دیکھا ہے اور اس کی قوم کو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کے لیے اعمال مزین کیے ہیں، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، انہیں سیدھے راہ سے روک چکا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور ہدایت نہیں پاتے، وہ اس کو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر، ان قریب میں دیکھتا ہوں، اصدقت، تو سچ بولتا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا جھوٹ بولتا ہے، اذهب بکتابی ھذا، یہ لے جا میرا خط، فالقی الیہم، ان کے سامنے ڈال دے، ثم تولی عنہم، پھر ذرا لوٹ کے آ، تھوڑی دیر پیچھے انتظار کر، فانظر، دیکھ، ماذا یرجعون، کیا جواب دیتے ہیں۔ اب یہ ہدہد گیا اور اس نے جا کر وہاں وہ خط ڈالا۔ یہاں سے اس واقعہ سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے، جو بندہ جس چیز کا سربراہ ہو، اپنے متحد ہر چیز کی خیر خبر اس کو رکھنی چاہیے۔ اگر گھر کا سربراہ ہے تو اس کو اپنی اولاد کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے، استاد ہے تو اس کو اپنی کلاس کی پوری معلومات ہونی چاہیے، جماعت کا لیڈر ہے تو اسے ہر چیز کی معلومات ہونی چاہیے، اس کی خیر شر فتنہ ہر چیز ہر جہت سے دیکھنا چاہیے کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، نبی ہیں، ایک چھوٹا سا پرندہ بھی غائب ہے، آپ نے اس کو بھی چیک کیا ہے۔ تو بہرحال جب اس نے وہاں گیا اور اس نے جا کر وہ خط ڈالا ملکہ سبا کے بیڈ روم میں، اور دیکھنے لگا کیا کرتی ہے، جو اس نے بات کی وہ بات ہدہد آ کے سنا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ قالت، وہ کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس بڑی قابل احترام ایک کتابت آئی ہے، خط آیا ہے، اور اس میں لکھا ہوا انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّ، اور بے شک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ اسلامی خط جب بھی لکھا جاتا ہے از طرف فلاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط لکھنے کا ادب ہے۔ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِی مسلمین، تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، شرافت سے فرما بردار ہو کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ چند جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اب اس نے اپنے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ ہمیشہ کامیاب بادشاہ وہ ہوتا ہے جو ہر معاملے میں اپنی رعایا کی مشاورت سے چلتا ہے۔ ہمیشہ کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے کارکنوں کی ہر معاملے میں مشاورت لیتا ہے۔ اب ملکہ سبا نے بھی، بلقیس نے یہ کیا کہ اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے بغیر کوئی کام نہیں کرتی ہوں، اب یہ میرے پاس خط آیا تو مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، نحن اولو قوہ، ہم بڑے طاقتور ہیں، اولو بأس شدید، ہم بڑے جنگجو ہیں، والامر الیک، سارا اختیار ہم آپ کو دیتے ہیں، فانظری ماذا تأمرین، آپ غور کر لیں جو حکم دیں گے ہم عمل کریں گے۔ ہمیشہ فرما بردار لیڈر کے کارکنوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت پیش کرتے ہیں کہ ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، ہم آپ کو فل اختیار دیتے ہیں، جو آپ چاہیں ہم تمہارے پیچھے اس فیصلے کو آمین لبیک کہیں گے۔ اس نے آگے سے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلیہ ذلہ، اور جو لوگ وہاں عزت سے رہ رہے ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور سلیمان بھی ایسا ہی کرے گا۔ عجیب نکتہ ہے، ہر بندہ اپنے انداز میں سوچتا ہے۔ اس جگہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں میں وجد میں آ جاتا ہوں کہ جواب یہ کرتے ہیں، میں اس کی تشریح یوں کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ جب بستیوں میں سے سب سے بہترین بستی دل میں آتا ہے تو فساد برپا ہو جاتا ہے، یا دنیا اور مال جو عزت سے رہ رہا ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو دل میں لائے گا عزت اللہ کی ہوگی، دنیا اس سے ذلیل ہوگی۔ یہ اس نے بات کی۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، میری ایک رائے ہے کہ ہم ایک قافلہ بیچتے ہیں، اس میں سونے کی اینٹیں، کوئی پیسے شیسے کو ہدیے شکرانے لے کر دیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں بِمَا يَرْجُو الْمُرْسَلُونَ، یہ ہمارے بیچے ہوئے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا، ہمیشہ ہر دور میں کفر نے لالچ پیش کی ہے سب سے پہلے، اور آج بھی بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کے علم و فن کا سمندر کہنے والے بھی پیسوں کے پیچھے بک جاتے ہیں۔ پیسہ چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کو پانی کے اندر بہا کے لے جاتا ہے۔ اس نے بھی سونے کی چند اینٹیں، پیسے، اشرفیاں، دینار، یہ دیکھ کے اپنے بڑے بڑے جو اہم سردار تھے بھیجا سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ اب وہ آ رہے ہیں اور دل میں بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ یہ عام سا بندہ ہے، اس نے سونا کہاں دیکھا ہوگا، ہم اس کو سونے کی چند اینٹیں دے دیں گے تو یہ لالچ میں آ جائے گا، اور یہ اس نے دھمکی ہمیں دی ہیں،
یہ پیچھے ہٹ جائے گا اور ہماری بادشاہت اپنے انداز میں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ آگے ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو طاقت دی تھی، جس دربار میں سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اس دربار کا پورا فرش سونے کی اینٹوں کو بنا ہوا ہے، اس کی سائڈوں کی دیواریں سونے کی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے۔ ایک بندہ 10 اینٹیں لے کر آئے اور آگے 1000 اینٹیں رکھی ہوں تو اس کی کیا ہوگی حالت، وہ اب دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ فلما جاء سلیمان، جب وہ آئے قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس، قالا فرمانے لگے تمدوننی بمال، یہ تھوڑا سا مال مجھے تم دکھاتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دیے نے تم سے بہتر دیا ہے، بل انتم بہدیکم تفرحون، تم اپنے اینٹوں پہ خود ہی خوش ہو، مجھے نہیں چاہیے، جاؤ یہ اپنی ملکوں کو جا کر دے دینا، ہمیں نہیں چاہیے، تمہارے پاس چند اینٹیں میرے پاس سینکڑوں انداز میں پڑی ہوئی ہیں، ارجع الی، لوٹ جاؤ، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے اور ایسی چڑھائی کریں گے جس کی تمہارے اندر طاقت بھی نہیں ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا ذِلَّةٌ صَاغِرُونَ، اور ہم تم کو وہاں سے ایسے ذلیل کر کے نکالیں گے تم جیسا دنیا میں کوئی ذلیل خوار بھی نہیں ہوگا۔ اب جب یہ گئے انہیں جا کر یہ جو جملہ دیا، قال، وہ کہنے لگے یا ایھا الملأ، اے درباریو، ایکم یأتین، یہ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کو واپس بھیج دیے جاؤ۔ لازمی بات ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جب یہ جائیں گے تو ملکہ بلقیس بغیر جوتوں کے دوڑ کے آئے گی کہ یہ بڑی پاور والی ذات ہے، اگر میں گڑبڑ کروں گی تو میرے پر خچے اڑا دیے جائیں گے۔ اب وہ گئے ہیں اس کو بتانے کے لیے، سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کے لے آئے؟ قال عفریت من الجن، جنات کا ایک دیو بولا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے سلیمان علیہ السلام میں اس کو لے آتا ہوں تخت کو اٹھا کے اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک آپ اٹھیں گے اٹھنے سے پہلے پہلے میں اس کو لے آتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، چوری کچھ نہیں کروں گا، لیکن ٹائم بہت اس نے دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں شام تک بیٹھ سکتا ہوں، میں آدھی دن تک بیٹھ سکتا ہوں، یہ بات تو نہ ہوئی نا، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت میں لے آتا ہوں اتنی دیر میں کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں، آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اور واقعی سلیمان علیہ السلام نے آنکھ چپکائی تو تخت سامنے پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے علم میں اور اللہ کی کتاب میں۔ فلما رآہ، جب انہوں نے دیکھا، مستقرا عنده، ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر و مکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، کہ میرے غلاموں کی حالت ہے، میرے شاگردوں کی یہ حالت ہے کہ آنکھ چپکنے سے پہلے تخت لا کے یہاں رکھ دیا ہے، تو انسان تو گمراہ ہو سکتا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آج ہماری پیری مریدی کا راستہ خراب ہوا ہے، جہل مریدوں نے پیروں کو خراب کیا ہے اور جہل پیروں نے مریدوں کو خراب کیا ہے۔ کسی کو تکا لگ گیا تو کہنے لگے میری کرامت ہے، اللہ کو کیا پتہ، یہ تو میں نے کام کیا ہے، اتنا بڑا عمل ہوا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں، یہ اللہ مجھے آزما رہے ہیں۔ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنات کو وہ طاقت نہیں دی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب کے عامل کو طاقت دی ہے، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے۔ اس عاصب بن برخیہ، یہ ان کے ایک درباری ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اسم اعظم کی طاقت ان کے پاس ہے، اور انہیں آنکھ بند کرنے سے پہلے پہلے وہاں سے پیش کر دیا۔ بہرحال آگے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملکہ بلقیس آ گئی، جب آ کر دیکھتی ہے، قال آپ نے فرمایا نکر لہا عرشہا، اس کے اس تخت کو ردل بدل کر دو آپس میں، اس کو جو ہے نا دائیں بائیں سے یہ چیز ادھر کر لو، اس کی کرسی ادھر کر لو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ اپنے اس کو پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ فلما جات، جب وہ آئی، قیل، کہنے لگی ھکذا عرشک، یہ میرے تخت کی طرح ہی لگتا ہے، قالت کہ کانہ ہو، یہ وہی تو نہیں ہے۔ جب عقل مند اور دانا انسان ہوتا ہے تو اس کی بڑی زیرک نگاہ ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی کو اللہ منصب دیتے ہیں نا تو اس منصب پہ بیٹھتے ہیں، اس کے اندر وہ باریکیاں خود ہی آ جاتی ہیں، ورنہ عام انسان ہو تھوڑا سا ردل بدل کر دے تو بھول ہی جاتا ہے۔ اچھا، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں دیا گیا علم اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا جی ہمیں پہلے پتہ چل چکا ہے، ہم آپ کے غلام ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہاں جنات نے ایک شرارت کی،
شرارت یہ کی کہ انہوں نے اس رائے دی کہ حضرت اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیچے پانی ڈالتے ہیں، پانی کے اوپر شیشہ لگاتے ہیں، تو یہ جب گزرے گی نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اصل میں جنات کو خطرہ یہ تھا کہ یہ ملکہ بلقیس ہماری ملکہ ہے، جنات کی ملکہ ہے، تو یقیناً جب یہ مسلمان ہو کے آئے گی تو ہماری ماں ہے، بڑی ہے، اس نے سلیمان علیہ السلام سے کر لینی ہے شادی، تو پھر ہم نے ساری زندگی پھنس جانا ہے۔ ادھر ویسے بھی ان کے کنٹرول میں ہوتے سے ملکہ بھی آ جائے گی، تو ان کے دل میں ایسی بات ڈالتے ہیں کہ ان سے اس طرف خیال ہی نہ جائے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے نیچے پانی ڈالا، اوپر شیشہ لگایا، تو لازمی بات ہے جب کوئی انسان پانی کو دیکھتا ہے تو کیا کرتے ہیں، شلوار اوپر کرتا ہے نا، تو اب اس نے شلوار جتنی اوپر کرنی تھی، اس کے نیچے جو پنڈلیاں تھی اس کے اندر بال تھے، تو عام طور پہ عورت کے جسم پہ اگر بڑے بال ہوں تو وہ معیوب لگتے ہیں، برے لگتے ہیں، تو یہ ایک بلر اس کے ساتھ تھا، وہی معاملہ آگے ہوا۔ قیل لہا، اسے کہا گیا ادخل الصرح، اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رات ہو، جب اس نے دیکھا فرش کو، حسبت لجتن، اس نے سمجھا گہرا پانی ہے، کشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیوں کا کپڑا اوپر کر لیا، تو یہ پانی میں اندر نہ چلے جاؤں۔ جب پاؤں رکھا تو پانی تو تھا ہی نہیں، وہ تو نیچے پانی تھا، اوپر شیشہ چمک رہا تھا۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ صرح ممرد، یہ صاف شفاف ہمارا محل ہے، من قواریر، شیشے کا۔ قالت، وہ کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، واسلمت، اور میں اسلام لاتی ہوں، ما سلیمان، سلیمان علیہ السلام پر جو رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہیں۔ پھر وہ مسلمان ہوگی، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کی شادی بھی ہوئی اور ان کے ہاتھ پر اس نے اسلام بھی قبول کیا۔ اور پھر یہ سسٹم ختم ہو رہا ہے، سورہ نمل کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں ان لوگوں نے بڑا گند بچایا ہوا تھا، اور جب بھی آپ وہاں جاتے وہ کہتے طیرنا بک بمن معک، آپ کے آنے سے نوست آ چکی ہے اور آپ نے پورے علاقے کو منحوس کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں وکان فی المدینہ تسعۃ رہط، ان کے شہر میں 9 بڑے بڑے بدمعاش تھے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور جو ہے کہ وہ فساد کرتے تھے، وہاں اصلاح نہیں چاہتے تھے۔ اللہ جل جلالہ کے دین میں وہ تدبیریں کرتے تھے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے تدبیریں کی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے بعد میں تدبیر کی اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام کا ذکر آخری آیات میں آ رہا ہے کہ ان کے اندر ایسی تھی کہ وہ نفس پرستی کا وہ جرم تھا کہ وہ اپنی خشاوت نوجوانوں کے ساتھ پوری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے انکم لتاتون الرجال شہوۃ، تم مردوں کے پاس آ کے گناہ کی خواہش پوری کرتے دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کے، بل انتم قوم تجہلون، یہ بلکہ تم جاہل قسم کی قول ہو۔ اب وہ ظالم کے لوگ یہ کہتے، دیکھیں لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ دیکھو یہ مردوں کے ساتھ زیادتی کرنا، منہ کالا کرنا برا گناہ ہے اور اس سے اللہ کی لعنت برستی ہے، لواطت پرستی سے، تو تمہیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اب انہیں اپنے گناہ سے توبہ طیب ہو کے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ وہ کہتے کیا ہیں، قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط کو اور لوط کے گھر والوں کو یہاں سے نکال لو، ان مناس یتطہرون، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، یعنی گناہ خود کرتے ہیں، گندگی میں خود پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے پاک صاف ہیں، ان کو نکالو یہاں سے۔ جی آج بھی اس معاشرے میں کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے، یار یہ گناہ چھوڑ دو، یار سانو پتہ ہے تو بڑا نمازی ہے، یار ہمیں پتہ ہے تو بڑا پاک صاف ہے۔ یہ کافروں کا جملہ ہے جو آج مسلمان بولتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لیا کرو، بھائی پاکی کا خیال رکھیں، یار سانو پتہ ہے تو جتنا پاک ہے، یار سانو پتہ ہے تو جتنا پانی چاہے۔ یار یہ نہیں کہنا چاہیے، انسان کو اپنے گناہوں کا احساس کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایمانوں میں گناہوں سے بچا کے اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق